تصور انقلاب کے معاملے میں کارکنوں کے ذہن بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ جب سے اس ملک میں سے ہم نے انتخابی سیاست کا انجام دیکھا، یہ پارلیمنٹ سے میں نے ریزائن کر دیا اور انتخابی جد و جہد کے راستے کو مفید نہیں سمجھا، اور اس پر کوئی تکیہ اور اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ میں اسپیسیفک جملے بول رہا ہوں، اور پارلیمنٹ سے ریزائن کیا۔ بعض کارکن جو جذباتی ہیں اور تصور پر پوری کلیئرٹی نہیں رکھتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب انقلاب کیسے آئے گا۔ کیا سوچتے ہیں؟ یہ سوال یکسر غلط ہے۔ بڑی توجہ سے اس نقطے کو سمجھیں بریفلی۔ یہ بات سوچنا کہ اب انقلاب کیسے آئے گا، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ گویا انقلاب صرف الیکشن جیتنے کا نام تھا۔ آپ کو سمجھ رہی ہے؟ آپ گویا انقلاب صرف الیکشن جیتنے کا نام تھا۔ یہ غالباً انقلاب، مصطفی انقلاب صرف الیکشن ہی کے ذریعے آنا تھا۔ اب جب الیکشن کا راستہ مؤثر نہ رہا تو پھر ہوا کہ اب کیسے آئے گا۔ یہ سوال غلط ہے۔ 1999 میں موچی دروازے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انتخابی راستے کو کتنی مرتبہ آزمائیں گے؟ بولیے، 2 مرتبہ۔ اگر ہم نے دیکھا کہ یہ راستہ ہمیں مصطفی انقلاب کے قریب لے جاتا ہے تو جاری رکھیں گے، اور اگر یہ پایا کہ انتخاب کا راستہ مصطفی انقلاب کے قریب، بولیے، نہیں لے جاتا تو چھوڑ دیں گے۔ گویا اس وقت بھی یہ بات کلیئر تھی کہ انتخابات مصطفی انقلاب نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ ہم اس کو اولاً اپنا رہے ہیں اتمام حجت کے لیے، تاکہ یہ شکوہ نہ رہ جائے، اور اگر یہ منزل کے قریب لے گیا تو بڑھتے رہیں گے اس راستے پر، اگر نہ لے گیا تو اس راستے کو چھوڑ دیں گے۔ مطلب ہے اور بہت راستے اور منزل میں فرق ہوتا ہے۔ مصطفی انقلاب منزل ہے، کسی ایک راستے کا نام نہیں ہے۔ انتخابات کو حسب وعدہ 2 بار آزمایا، اس کو ترک کیا عملاً، صرف اس لیے کہ یہ راستہ مصطفی انقلاب کی منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم نے زبان پوری کر دی، اور اب تو انتخابات خود تیسری دنیا میں انتخابات ہی نہیں رہے۔ کیا اس ملک میں انتخاب نام کی کوئی شے رہ گئی ہے؟ اب تو سازشی تقرریاں کا نام انتخاب ہے، سازشی تقرری، گناؤنے طریقے سے نامزدگی، اور بد کردار، بے کردار، فاسق، فاجر، لٹیرے، چور، ڈاکو، بے ایمان، بد کردار اور راشی اور بے ضمیر، بے غیرت لوگ، ان کا ٹولہ مل کر ایک ساز باز کر رہا ہے، اس قوم کے سامنے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، اور اس ڈرامے کا نام انتخابات ہے، اس ڈرامے کا نام الیکشن ہے۔ تو گویا اب یوں سمجھیے کہ الیکشن بھی نہیں چھوڑا، الیکشن رہا ہی نہیں ہے، الیکشن رہا ہی نہیں ہے، یہ تماشا ہے۔ تو اس راستے کو ترک کرنے کے بعد مصطفی انقلاب کے راستے اور بہت ہیں منزل کی طرف۔ تحریک منہج القرآن اور مصطفی انقلاب کا مشن مصطفی انقلاب کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس پر اپنے آپ کو کلیئر کر لیں۔ کارکنوں میں 3 طرح کے مغالطے مختلف وقتوں میں پیدا ہوئے، انہیں دور چاہتا ہوں کہ ہو جائیں۔ پہلے میں نے 89 میں بات کی کہ امید ہے انشاءاللہ سن 2000 میں مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا۔ اس وقت 12 سال کا ایک عرصہ
سامنے تھا، نہ نیو ورلڈ آرڈر سامنے تھا، نہ گلف وار ہوئی تھی، نہ افغان وار ہوئی تھی، اور نہ براہ راست ایجنسیاں CIA اور امریکہ اور عالمی سامراج اور طاغوت کی کھلی اور ننگی مداخلت دنیا میں شروع ہوئی تھی، در پردہ تھی، حالات مختلف تھے، اور ملکی حالات کے تناظر میں ایک اسیسمنٹ تھی، جیسے ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا مریض انشاءاللہ 7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایک بجٹ مکان بناتے ہیں کہ 10 لاکھ میں بن جائے گا، اور یک لخت 3، 4، 6 مہینے کے بعد سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے، 4 گنا قیمت اوپر چڑھ جاتی ہے، 4 گنا اینٹوں کی قیمت چڑھ جاتی ہے، مزدور کی مزدوری چڑھ جاتی ہے، تو آپ کا ایسٹیمیٹ نہیں رہتا، یک لخت پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسیسمنٹس ہوتی ہیں، بجٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، قوموں کے بجٹ بنتے ہیں، مہنگائی آتی ہے، سارا بجٹ درم برم ہو جاتا ہے۔ یہ منزل اتنے عرصے میں پا لیں گے، اگر حالات وہی رہیں، اس کو فیزیبلٹی کہتے ہیں، وہی رہیں تو منزل اتنے عرصے میں پا لی جاتی ہے، مگر 1 سال بعد گلف وار ہوئی، عراق پر حملہ ہوا، امت مسلمہ کچل دی گئی، حکمرانوں کو غلام بنا دیا گیا، اور طاغوتی سامراج عالم اسلام کے اندر اچھی طرح روٹس تک، جڑوں تک سما گیا، چھا گیا، حالات بدل گئے، آپ کا اقتدار کسی اور آپ میں چلا گیا، یہ ملک کالونی بن گئے۔ تو گلف وار کے بعد حالات اتنے بدلے کہ ساری اسیسمنٹ اور فیزیبلٹیز تہو بالا ہو گئیں، لیکن کارکنوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید 12 سال اور سن 2000 یہ الہام کی بات ہے، کوئی معاذ اللہ وحی کی بات ہے، وہ ایمان بنا بیٹھے۔ کارکنوں کو کبھی سالوں کے پیمانوں پر اپنی بات کا تعین نہیں کرنا چاہیے، یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایویلویشن ہوتی ہے۔